انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، جمعہ المبارک کے بیان کے لیے قرآن حکیم کی مشہور سورۃ الکہف کا بیان تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ سورہ کہف کا کافی حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج جو حصہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت یوشع بن نون اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن اس کا اپنے پہلے حصے کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ہے کہ سورہ کہف کے نازل ہونے میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ اہل مکہ نے مدینہ کے یہودیوں سے پوچھا جا کے کہ کوئی ایسی بات بتاؤ جس کے ذریعے ہم مکہ میں اعلان نبوت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لے سکیں، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا خود سے ہی دعویٰ کر دیا ہے۔ تو مدینہ کے یہودیوں نے انہیں کہا کہ جا کر پوچھو روح کیا ہے۔ پھر اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا، پھر اس کے بعد ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا۔ اگر ان تینوں سوالات کے جوابات اس طرح دیے آپ نے تو سمجھ لینا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر ان سوالات کے جوابات ان کو نہ آئے تو پھر تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا، تم سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے خود سے یہ دعوی نبوت کر دیا ہے۔ تو اب دیکھیے ذرا یہودیوں کے سوال کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کا سچا نبی وہ ہوتا ہے جس کو ہر سوال کا جواب آتا ہو، جو پوچھا جائے وہ بتا دے تو وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ یہ جانچنے کا پیمانہ ان کا اپنا تھا۔ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں علوم ہدایت سے تو وہ سرفراز ہوتے ہیں، ہدایت کے سلسلے میں جن علوم کی ضرورت پڑتی ہے ان سے تو وہ مالا مال ہوتے ہیں، لیکن باقی تاریخ ہے، سائنس ہے،
یہ ساری معلومات کا ان کو حاصل ہونا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسی لیے یہاں بیان فرمایا کہ جو تمہارے پیچھے تارے ہلانے والے ہیں یہودی، ان کے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے تو یہ سوال کر کے بھیج دی، یہ بتا کر سکھا کر کہ جاؤ جی ان کا جواب مل گیا تو مان لینا کہ وہ نبی ہے، اور نہ جواب ملا تو کہہ دینا کہ نبی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے دو سوالوں کے جواب دے کر درمیان میں تیسرے سوال سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور انہیں یہودیوں کو جو تارے ہلاتے تھے، جو سکھا کے بھیجتے تھے، اپنے ظن میں ان کے گمان میں یہ تھا کہ اس طرح ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کر دیں گے، تو ان کو فرمایا کہ دیکھو ذرا اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا واقعہ ہی سن لو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے بھی اس واقعہ میں ثابت کر دیا کہ دنیا کی ہر بات سے باخبر ہونا یہ پیغمبر کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یہ یعنی کہ اس کا ربط ہو گیا کہ اللہ نے یہ واقعہ کیوں بیان کروایا ہے۔ سوال تو تین تھے کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، تو درمیان میں یہ واقعہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے اس لیے بیان فرمایا کہ جاہل نما عالموں، یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جہالت کے علمبردار عالموں، نبی کا ہر بات سے، دنیا کی ہر خبر سے باخبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ وقت کے نبی کو علوم ہدایت سے سرفراز فرما کے بھیجتے ہیں، اور اتنے علوم عطا فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ہستی اس کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن باقی تمام جانداروں کا علم، جمادات کا علم، نباتات کا علم، سائنسی علوم، ان سے باخبر یا تاریخی علوم، ان سے باخبر ہونا نبی کی نبوت کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ نبی کی نبوت اور رسالت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ان چیزوں سے بھی باخبر ہو۔ تو اس طرح ان کو جواب دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ درمیان میں لائے ہیں۔ اور یہ واقعہ پھر پیش کیوں آیا، اس کی بھی علماء نے، بڑے بڑے مفسرین نے ایک وجہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اپنی قوم بنی اسرائیل میں ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب فرماتے ہوئے جب اللہ کے نبی علوم کا خزینہ ہوتے ہیں، تو اسی طرح آپ علوم کے موتی لٹا رہے تھے، تو کسی نے سوال کر دیا کہ جناب والا اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا بالکل صحیح جواب یہ تھا کہ میں ہوں، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، تو نبی کے علم کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ آپ نے اس طرح تفصیل نہیں بیان فرمائی کہ باقی علوم میں بھی کوئی اور بھی بڑھ سکتا ہے، اور یہ غیر ممکن ہے، یہ نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ لوگ کھجوروں کو پیوند کر رہے ہیں، ان کا نر اور مادہ ملا رہے ہیں۔ وہ عمل کیا جاتا تھا تو کھجوریں پھل لاتی تھی، اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ جو لوگ کھجوروں کے علاقے میں ہیں ان سے بے شک معلومات لیں، ان میں ایک پودا نر ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، تو اس کے بورا لے کر نا، بور جو ہوتا ہے اوپر سے، وہ بور لے کر
باقی کھجوروں پر اس کو پھیلایا جاتا ہے، تو پھر وہ صحیح طور پہ پھل لاتے ہیں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا عمل، تو صحابہ کو فرمایا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ نہ کیا کرو، اس کے بغیر بھی اللہ پھل لانے پر قادر ہے۔ تو صحابہ صبر و رضا اور تسلیم و رضا کے پیکر تھے، فوراً مان کے اس سال یہ عمل انہوں نے اپنے باغات میں نہیں کیا، تو پھل نہیں آیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی فرمان پر ہم نے یہ کام کیا لیکن باغ پھل نہیں لائے۔ تو میرے اور آپ کے آقا کا یہ ارشاد حدیث کی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں، میرے یاروں، میرے صحابہ، انتم عالم بامور دنیاکم، کہ یہ دنیاوی معاملات ہیں، یہ کاشتکاری کے معاملات، یہ باغبانی کے معاملات، یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، لہذا آئندہ اگلے سال ایسے ہی کیا کرنا جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ تو خود یہ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ دنیاوی علوم پر نبی کا حاوی ہونا اور محیط ہونا ضروری نہیں ہوتا، ہاں علوم ہدایت میں اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چونکہ یہ جملہ نکل گیا کہ جی میں روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم ہوں، یہ درست تھا، معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جملہ درست تھا، لیکن بارگاہ خداوندی سے تنبیہ کی گئی کہ ایسا بغیر تفصیل سے نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ علوم ہدایت میں سب سے بڑا میں عالم ہوں، لیکن علوم ہدایت سے علوم نبوت کے علاوہ اور بھی بہت علوم ہیں، آپ نے ان کا چونکہ تذکرہ نہیں کیا، اس لیے آئیے آپ کو ایک تجربے سے گزارتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ سفر پر روانہ ہوں، اور سفر پر روانہ ہونے کے سے پہلے ایک کام یہ کریں کہ ایک مچھلی لے لیں اور اسے بھون لیں، اس کی باربیکیو کر لیں، تاکہ اس کے زندہ ہونے کا امکان بھی باقی نہ رہے۔ وہ اپنے تھیلے میں رکھیں اور چل پڑے۔ ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے، دریاؤں کے اس سنگم پر ایک میرا بندہ بیٹھا ہوا ہوگا، اس کے پاس جا کر دیکھیے، ملیے اور پھر بتائیے کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں یا آپ سے زیادہ بھی دوسرے علوم میں کوئی بندہ موجود ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے قرآن حکیم کی زبان میں ہی، اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ مدینہ کے یہودیوں کو وہ وقت بھی یاد کرنا چاہیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم حضرت یوشع بن نون سے فرمایا کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، کہ میں سفر پر چلتا ہی رہوں گا، سفر منقطع نہیں کروں گا، سفر ختم نہیں کروں گا میں، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ نہ جاؤں اس جگہ پر جہاں دو سمندر ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ روم اور فارس کے علاقے کے دو دریا ہیں، ایک جگہ جا کے جمع ہو جاتے ہیں۔ او امضی حقبا،
یا پھر یہ ہے کہ میں میلوں میل چلتا ہی رہوں گا، میں رکنے والا نہیں، اللہ کا حکم آ گیا۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، چلتے 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 وہ منزل آ گئی، وہ منزل وہاں آ گئی، وہ جگہ آ گئی جہاں دونوں دریا آپس میں مل رہے تھے، دریاؤں کا سنگم تھا۔ لیکن وہاں کیا واقعہ پیش آیا؟ نسیا حوتہما، دونوں پیغمبر اپنی مچھلی بھول گئے، دونوں پیغمبر اپنی مچھلی، جو سارے علم رکھتا ہو وہ کبھی بھولا؟ کبھی کسی نے سنا ہے اللہ بھی بھولے ہوں؟ اصل میں ہم نے خود پیغمبری کی ایک تصویر خود سے بنا لی ہے، وہ ملتی جلتی ہے اللہ کے ساتھ۔ نبوت کی تصویر خدائی کے ساتھ ملتی جلتی ہم نے خود بنائی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو سب کچھ کرے، جو سب کچھ جانے۔ پھر جب اس کے خلاف بات قرآن کی بھی آتی ہے تو نہیں مانتے، کہتے قرآن بھی ہے نا وہابیاں ہیں، نہ دیوبندیاں ہیں، نہ اشاعتیاں، پتہ نہیں کون نہ بڑھا رہا ہو۔ تو قرآن کہتے ہیں نسیا حوتہما، دونوں سچے پیغمبر ہیں لیکن دونوں اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، بھول گئے۔ بھولنے کا مطلب کہ اس طرف توجہ نہ رہی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس بھونی ہوئی مچھلی نے اللہ کے حکم سے زندگی پا کر کارنامہ یہ انجام دیا کہ سرنگ بنا کر سمندر میں گھس گئی۔ وہ زمین سے نکلی، تھیلے سے باہر آئی، آ کر چھلانگ لگا دی دریا میں، اور اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ وہاں پانی میں حالانکہ نقشہ نہیں بنتا لیکن وہاں سوراخ سا بنا دیا اللہ نے، کیونکہ ساری کائنات کا پروڈیوسر اللہ ہے، چلانے والا کون ہے؟ جس طرح ایک پروڈیوسر کو پتا ہوتا ہے کہ اس سین کے بعد یہ سین پیش آنا ہے، اس منظر کے بعد یہ منظر پیش آنا ہے، بندہ ذرا گڑبڑا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، لیکن اس مالک حقیقی کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے بعد کیا منظر لانا ہے۔ چنانچہ اللہ کو تو معلوم تھا، اللہ کے اپنے پروگرام کے مطابق یہ بات تھی کہ پیغمبروں نے واپس تشریف لانا ہے، اس لیے اللہ نے پانی کے اندر مچھلی کی گزرگاہ بنا دی، وہ راستہ ایسے بن گیا سوراخ کا۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، دونوں پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر، حضرت یوشع بن نون بھی اللہ کے پیغمبر، لیکن مچھلی کی حرکت کو بھی محسوس نہیں کر سکے، مچھلی کے غائب ہونے کو بھی محسوس نہیں فرما سکے، دونوں اپنی اس منزل سے آگے گزر گئے۔ جب کافی آگے گزر گئے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اپنے خادم سے فرمایا کہ تھکاوٹ بہت ہو گئی ہے، سفر بڑا طویل تھا، اس لیے وہ جو مچھلی بھون کر رکھی تھی وہ لے آؤ۔ سائیڈ کسی کی نہیں لینی، اپنے ایمان کی سائیڈ لے کر بتائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کچھ جانتے ہوتے تو حضرت یوشع بن نون کو یوں کہنا تھا کہ وہ مچھلی لاؤ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، قرآن حکیم پر قربان جائے، ایک ایک جملہ عقیدے کی اصلاح کے لیے بولتا ہے۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھے سفر سے تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ جو سب کچھ کر سکتا ہو، جو مختار کل ہو، جو ساری کائنات کا نظام چلاتا ہو، وہ بھی کبھی تھکا ہے؟
اس کی تو صفت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس لیے ایک ایک جملہ قرآن کا عقیدے کی اصلاح کرتا ہے. فرمایا کہ وہ مچھلی لے آؤ. وہ حضرت یوشع بن نون نے جب دیکھا، خادم تھے کہ تھیلا تو خالی ہے، اس میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کہنے لگے ارائیت اذا وینا الی الصخرہ، یاد کیجئے جب ہم ایک چٹان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فإنی نسیت الحوت. حضرت یوشع بن نون پیغمبر ہے لیکن فرما رہے ہیں کہ میں وہاں مچھلی بھول گیا ہوں، مجھے نہیں پتا چلا. وہاں تک تو میرا ذہن جاتا ہے کہ ہمارے پاس تھی، اس کے بعد کیا ہوا یہ مجھے پتا نہیں. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور اس کا ذکر کرنے سے، اسے یاد رکھنے سے مجھے شیطان نے روکا ہے. یہ بھی کار فرما ہے، اللہ نے اس کو بھی محدود سی ڈھیل دی ہوئی ہے. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہوئی بات یہ کہ اس نے سمندر میں ایک راستہ بنا لیا. عجباً، اور یہ معاملہ سارا بڑا عجیب تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، ہم اور اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہاں یہ منظر پیش آئے گا اور ایک چٹان ہوگی، وہاں وہ میرا بندہ بیٹھا ہوا ہوگا، لیکن سارا منظر ہی بھول گئے اور آگے چلے گئے. حضرت یوشع بن نون نے جب یہ وضاحت کی کہ مچھلی تو وہاں کہیں ہمیں بھول گئی ہے، تو فرمایا ذالک ما کنا نبغی، کہ اے خادم وہی تو جگہ تھی جس کی تلاش میں سارا سفر کیا ہے، وہی جگہ تھی. تو غیب جاننے والا ایسے کیا کرتا ہے. فارتدا علی آثارہما قصصا، دونوں اپنے قدم نشان قدم دیکھتے ہوئے واپس لوٹ آئے، انہی پاؤں پر پھر واپس آ گئے. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. دونوں نے وہاں واپس لوٹ کر دیکھا تو وہاں ہمارے ایک معزز محترم بندے موجود تھے، اور ان کی صفت یہ تھی آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنے پاس سے، اپنی جناب سے انہیں رحمت سے نوازا ہوا تھا. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنی جناب سے ایک خاص قسم کا علم بھی آپ کو عطا فرمایا ہوا. یہ تھے حضرت خضر علیہ السلام. ایک دو باتیں یہاں اور بھی سمجھ لیجیے. حضرت خضر علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں 100% جھوٹا خیال یہ پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ آپ علیہ السلام زندہ ہیں، اور اس سے بڑھ کر جھوٹا خیال یہ کہ دریاؤں کا سارا نظام حضرت خضر علیہ السلام چلا رہے ہیں. قرآن اور حدیث میں سے ایک آیت، ایک حدیث بھی اس کی تائید نہیں کرتی، بلکہ اس کے برعکس جو بات ہے کہ وہ بھی اپنی طبی عمر گزار کر اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اس کی قرآن اور حدیث تائید کرتا ہے. اور ساری کائنات کا نظام اکیلا اللہ چلاتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے. سبحان اللہ. کسی کو اللہ نے حصے بنا بنا کے کوئی نہیں دیے کہ کوئی سمندروں کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے، کوئی دریاؤں کی اور کوئی نہروں کی. اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں. اسی حوالے سے ایک بات اور بھی ہے جو انتہائی ضعیف سی حدیث کی بنیاد پہ پھیلی ہے کہ لو جی کچھ کتب ہوتے ہیں، کچھ ابدال ہوتے ہیں،
ہر زمانے کے کچھ کتب ہیں، کچھ ابدال ہیں. کتب ابدال ہونا اس معنی میں کہ اللہ کے نیک بندے ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں دنیا میں، پہلے بھی رہے ہیں، اب بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی موجود رہیں گے. لیکن کتب اور ابدال کا عقیدہ اس طرح رکھنا کہ کتب اور ابدال مل کر یہ سارا کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، یہ غلط ہے. یہ شرکیہ عقیدہ ہے. نظام صرف اللہ چلا ہے. یدبر الامر کلہ، ساری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ. تو یہ دو باتیں ہمیشہ کے لیے ذہن میں رہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جس طرح باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، حضرت خضر بھی چلے گئے تھے. اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے، اس کا وقت نہیں. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں موجود ہیں. اب آپ سے گفتگو شروع ہوئی. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. ایک شاگرد بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ جناب والا اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ رہ لوں تاکہ میں بھی وہ چیزیں سیکھوں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے. قال انك لن تستطيع معي صبرا. اللہ کی طرف سے حضرت خضر کو بتائی گئی تھی ساری طبیعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر. آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ موت کے فرشتے کو بھی تھپڑ لگایا تھا. سن رکھا ہوگا آپ نے. تو اس لیے حضرت خضر فرمانے لگے انک لن تستطیع معی صبرا، کہ جناب والا جب عجیب عجیب چیزیں، عجیب عجیب کام آپ دیکھیں گے تو شاید آپ صبر نہ کر سکیں، چپ نہ رہ سکیں. اور یہ شاگردی کا سب سے پہلا اصول ہے کہ جب استاد اور شاگرد کا تعلق قائم ہو تو شاگرد ہماتن متوجہ ہو کر دیکھے کہ استاد کیا کرتا ہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. اور آپ صبر کر بھی کیسے سکیں گے کیونکہ کام ایسے ہونے ہیں جن کی حقیقت کا آپ کو علم. یہ کون فتویٰ دے رہا ہے؟ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کے بارے میں کہ جو کام میرے ہاتھ پر اللہ نے کروانے ہیں ان کی حقیقت کا علم آپ کو نہیں ہے. یہ پیغمبر فرما رہے ہیں. اور خود سوچئے کہ آپ تشریف کیوں لائے ہیں. اگر آپ کو پہلے سے علم ہو کہ حضرت خضر نے جو کرنا ہے اس کا کیا رزلٹ ہونا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے جانتے ہو تو اس سفر کا تو مطلب ہی کوئی نہیں بنتا. تو حضرت خضر نے بھی یہی فرمایا کہ جناب والا کام ایسے ہونے ہیں اوپرے اوپرے عجیب عجیب کہ آپ شاید صبر نہ کر سکے. لیکن فرمانے لگے ستجدنی انشاءاللہ صابرا، کہ جناب والا آپ مجھے ساتھ رکھیے، مجھے اپنی شاگردی میں قبول فرمائیے، لیکن توقع رکھیے انشاءاللہ میں آپ کے سارے کاموں پر صبر کا مظاہرہ کروں گا، میں دیکھتا رہوں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے کہا. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور آپ کے کسی کام کی بھی نافرمانی نہیں کروں گا. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ. حضرت خضر نے فرمایا چلو ایک شرط پر میں رکھتا ہوں آپ کو اپنے ساتھ کہ لا تسألنی عن شیء، ہمدن متوجہ ہو کر دیکھتے رہنا لیکن کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا.
حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک